عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جن کو خداوند تعالیٰ نے اس خاندانی شرافت کے ساتھ علمی فضیلت اور پرہیزگاری بھی عطا فرمائی تھی، اور اسی واسطے سے مدینہ کی یہودیوں میں ان کی بڑی قدر و منزلت اور نہایت تعظیم و تکریم ہوتی تھی۔ وہ فرماتے ہیں، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو لوگ جوک در جوک آپ کی زیارت کے واسطے حاضر ہوتے تھے۔ میں نے بھی آپ کے دعوے کی صداقت دریافت کرنے کی غرض سے آپ کو دیکھنے اور آپ کا کلام سننے کا ارادہ کیا۔ جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو سب سے پہلے جس امر سے میرے دل کو اطمینان حاصل ہوا وہ آپ کے چہرے مبارک کا دیدار تھا، جسے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا تو ہو نہیں سکتا۔ اس وقت آپ واعظ میں مصروف تھے اور یہ کلام فرما رہے تھے، اے لوگو، اپنے پرائے سے جب ملو تو اس طرح السلام علیکم کہو کہ وہ سن لے، محتاجوں اور مفلسوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھو، ان سے اپنا علاقہ نہ چھوڑو۔ رات کو جب اور لوگ سویا کرتے ہیں تم اٹھ کر نماز پڑھو اور اپنے خالق کی عبادت کا لطف اٹھاؤ۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا وعظ تھا جو آپ نے مدینے میں فرمایا۔ اس وعظ کو سن کر میں اپنے گھر چلا گیا، پھر دوسری دفعہ اکیلا خلوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور چند ایسے سوال پیش کیے جن کے جواب کا علم پیغمبر کے سوا کسی دوسرے شخص کو نہیں دیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سوالوں کے جواب ایسی تسلی بخش دیے کہ ان کے سننے کے بعد مجھ کو کسی اور بات کی دریافت کرنے کی ضرورت تک نہ ہوئی، اور اسی وقت میں نے یقین کر لیا کہ آپ ہی پیغمبر آخر الزماں ہیں۔ اس کافی تصدیق کے بعد میرے بے قرار دل نے نہ تو قوم کی مخالفت کرنے کی پرواہ کی اور نہ دنیاوی جاہ و منزلت میں فرق آنے کے خیال کو دل میں جگہ پکڑنے دی۔ فی الفور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کا شرف حاصل کر لیا۔ اس کے بعد میں نے آپ کی خدمت میں ظاہر کیا کہ نسبی شرافت اور علمی و عملی فضیلت کے لحاظ سے مدینہ کی یہودی اگرچہ مجھے نہایت معتبر اور معزز سمجھتے ہیں، مگر اتنے متعصب اور جاہل ہیں کہ جس وقت ان کو میرے اسلام کا حال معلوم ہوگا تو پہلے حسن ظن کے لحاظ سے میری تقلید کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی تصدیق نہیں کریں گے، بلکہ مجھ کو پرلے درجے کا کمینہ، جاہل اور بدکار کہنے لگیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن ہو جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں اپنے اسلام کو عام لوگوں پر ظاہر کرنے سے پہلے اپنے اس بیان کی تصدیق کرا دوں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حالات سے کافی اطلاع حاصل ہو جائے۔ یہ سن کر آپ نے عبداللہ بن سلام کو چھپا کر بٹھا دیا اور یہودیوں کو بلا کر فرمایا، اس خدا کے لیے جس کے سوا دوسرا نہیں اور جسے تم بخوبی جانتے ہو اور جس کی کتاب توریت میں تم پڑھ چکے ہو کہ میں خدا کا رسول اور اسی کا بھیجا ہوا ہوں، میری سچائی پر ایمان لاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے کہ تم رسول خدا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، تم میں عبداللہ بن سلام کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا، وہ ہمارا سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے، وہ ہم سب میں بڑا عالم ہے اور ہمارے بڑے عالم کا بیٹا ہے، وہ ہمارا دانا پیشوا ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے بڑا دانا اور داناؤں کی اولاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا کہو گے اگر وہ مسلمان ہو جائے؟ انہوں نے کہا، خدا اس کو اس سے بچائے۔ اس سوال و جواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن سلام کو بلایا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے آئے اور یہودیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے میرے یہودی بھائیو، خدا سے ڈرو اور محمد پر ایمان لاؤ، جن کی نسبت تم جانتے ہو کہ وہ رسول خدا ہیں۔ یہودی یہ سن کر کہنے لگے، تم جھوٹے ہو، ہم نہیں جانتے۔ پھر کہنے لگے، یہ بڑا شریر ہے اور بڑے ہی شریر کا بیٹا ہے، بہت ہی برا آدمی ہے، بڑے ہی برے آدمی کا بیٹا ہے، ہم سب میں بڑا جاہل ہے اور بڑے ہی جاہل کا فرزند ہے۔ اس واقعے سے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبداللہ بن سلام کے بیان کی تصدیق اور ان کی دانائی اور تجربہ کاری کے یقین ہو گیا، اور یہودیوں کی ہٹ دھرمی اور ضد کا بھی حال کھل کر سامنے آ گیا۔